دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں سر، پاکستان کا 65% سے زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے نا، وہ نوجوان طبقہ ہے. اچھا دیکھیں نوجوان طبقہ میں نا پرابلم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پرابلم. میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، ان کی جو انرجی ہے، اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں ہم نے چینلائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے کوئی لانگ ٹرم زندگی کا پرسپیکٹیو دیا ہی نہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو وہ بچہ جو اب نوجوان ہو گیا ہے، وہ بیچارہ وہ بہت چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسا کے چل رہا ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں سب سے پہلے اپنی زندگی کا نا ایک لانگ ٹرم ویژن بنائیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی سے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کریں. اور ابھی اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ ٹیکنالوجی کیا کہہ رہی ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی تو کیا ہوگا، نوکری ملے گی نوکری نہیں ملے گی. یار یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کیونکہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان سوچ رہا ہوتا ہے نا، اور اس کو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ بیٹے زندگی اس سے بہت بڑی چیز کا نام ہے. جب تم بڑی چیز کے بارے میں سوچو گے نا اور بڑی چیز کے اوپر ورکنگ کرو گے تو یقین کرو کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس میں کور ہو جائیں گی. بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری اس میں تنخواہ کتنی ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کو چھوڑیں. یہ بتائیں کہ آج سے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آپ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں جو آپ اپنی زندگی سے کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اپنی انرجی، اپنی توانائی، اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر اپنے آپ کو کھپاؤ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس مہینے کے پیسے، اس مہینے کے خرچے، یہ آپ کے انشاءاللہ آٹومیٹکلی کور ہونا شروع ہو جائیں گے. بلیف یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا جو نظام ہے نا، لیکن وہ الٹیمیٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا نوجوان جو ہے نا پھنسا کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے، اور وہ بڑی کاموں کے اوپر توجہ کرے. انشاءاللہ اس کے چھوٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. میں جب نوجوان تھا، ایک زمانہ تھا میں بھی نوجوان تھا، تو میں نے جمعہ بازار میں 60 روپے کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت بھی میرا ایک ویژن تھا جو کہ بہت کلیئر تو نہیں تھا، لیکن ویژن تھا کہ یار میں نے اپنی زندگی کو کسی مقصدیت کے ساتھ، میننگ فلنس کے ساتھ کھپانا ہے. اب وہ اس وقت مجھے اتنا کلیئر نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ یہ دیکھتا تھا کہ یار میں کیا بڑا کام کر سکتا ہوں، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے جو میں کریٹ کر کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چیزیں ویسی دے دی، اور چھوٹی چیزوں کی پریشانی کبھی ہوئی نہیں. اگر ہوئی بھی تو بہت شارٹ ٹرم تھی، ختم ہو گئی، وقت گزر گیا، آج ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو یہی میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزیں تم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا، وہ اونچا اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے نا. وہ کیا ہے علامہ اقبال کا شعر کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے نوجوان گزرے جنہوں نے اپنی نوجوانی میں لارجر دین لائف سوچا، انویژن کیا، اور وہ امپیکٹ کریٹ کر گئے کہ اپنی نہیں، اپنے ساتھ کروڑوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل دی. اب میں وہ کہانیاں سنانے میں نہیں جا رہا، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ. تو اقبال اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عقاب جو ہے نا، جب ہوا تیز چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہوا اس کے مخالف ہوتی ہے نا، وہ اور دم لگاتا ہے، اور کیونکہ اس نے اونچا ہی اڑنا ہے. عقاب کو آپ نے کبھی کبوتر کی طرح نیچے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ عقاب وہ پرندہ ہے جو اونچا اڑتا ہے، وہ بہت اونچائی سے چیزوں کو دیکھتا ہے. سر ہم کبوتر کیوں بن گئے؟ ہم علامہ اقبال کے شعر کے مصداق عقاب بن کے اوپر سے دیکھیں چیزوں کو، تو آپ کو اتنی اپرچونٹی نظر آئیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں.